نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا میری سابقہ ہر خطا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا تو قدرت سے اپنی بدل نیکیوں سے ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا تجھے واسطہ اپنی رحمت کا یا رب تجھے واسطہ اپنی رحمت کا یا رب جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا جو رحمت تیری شامل حال ہو تو جو رحمت تیری شامل
ملے حال ہو تو ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا۔ تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس گاؤں میں یہ پہلا موقع ہے جب آپ کے سامنے مجھے خطاب کرنے کے لیے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ گاؤں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں کافی دنوں سے رابطے میں تھے اور کوشش تھی کہ ایک مختصر سا پروگرام رکھا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح کی کچھ باتیں ہوں، اور اسی مقصد کو پورا کرتے ہوئے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا۔ اور مجھ سے پہلے آپ نے دو علماء کرام کے بڑے مدلل اور بڑے بہترین خطاب سماعت کیے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں علماء کرام کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے یہ کہا گیا کہ آپ سماج اور معاشرے کی اصلاح کے موضوع پر خطاب کیجیے۔ سماج اور معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ سماج کس سے بنتا ہے؟ سماج ہم سے اور آپ سے بنتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں سماج خراب ہو گیا، معاشرہ بگڑ گیا، سوسائٹی برباد ہو گئی، تو حقیقت میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خراب ہو گئے، اس لیے کہ سماج اور سوسائٹی کو بنانے والے ہم ہیں، بگاڑنے والے ہم ہیں۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب سماج کی اصلاح پر خطاب کیجئے، تو ہم سماج کی اصلاح پر بات نہیں کرتے، ہم اپنی اصلاح پر بات کرتے ہیں۔ اور سماج کی جب ہم بات کرتے ہیں، تار کہیں پھنس رہے کہ کہیں پھنس رہے، سماج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سماج میں اگر ہم غور کریں، کسی بھی سماج میں سب سے اہم طبقہ جو ہوتا ہے، جو کسی بھی سماج کی طاقت ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نوجوانوں کا طبقہ۔ سماج میں کوئی بھی بڑا کام نوجوانوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بھئی بزرگوں کا اپنا رول ہے، بزرگوں کی رائے، بزرگوں کے مشورے، بزرگوں کے تجربے کی اپنی اہمیت ہے، مگر جو مین پاور ہے، جو کام کرنے کی چھمتا ہے، جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ نوجوانوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم سماج کی اصلاح کی بات کریں گے تو ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے، ہمارے نوجوان کی کیا حالت ہے۔ اور جب ہم اپنے نوجوانوں کا جائزہ لیتے ہیں
تو معاف کیجیے گا ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے. ہمارا نوجوان آج بہت دور ہو چکا ہے اپنی شریعت سے، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے. اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اسے لگتا ہے کہ صاحب یہ زندگی ہے، 4 دن کی موج مستی کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، انجوائے کرنا ہے. اگر زندگی کا مقصد صرف کھانا ہے، پینا ہے، انجوائے کرنا ہے، تو پھر ہمارے اور جانوروں کے بیچ میں کیا فرق ہے میرے بھائی؟ ایک جانور بھی کھاتا ہے، ایک جانور بھی پیتا ہے، ایک جانور بھی اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے. اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اور یہ انسان یہ بڑی عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا ہے. سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا ہے. لیکن انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ثم رددناه اسفل سافلین، جانوروں سے بھی گر جاتا ہے اور جانوروں سے بھی گھٹیا کام کرتا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی ہم اس چیز کو بیکار سمجھتے ہیں، اسے پھینک دیتے ہیں. موبائل ہے، جب تک چل رہا ہے صاحب ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے، اور یہی موبائل ڈیڈ ہو جائے تو یہ ایک مردہ مشین ہو جاتا، ہم گھر کے کسی کونے میں رکھ دیتے. یہ مائک لگا ہوا ہے، مائک کا مقصد ہے آپ تک میری آواز کو پہنچانا. اگر مائک اپنا یہ مقصد پورا نہ کرے، ہم مائک کو یہاں تھوڑی رکھیں گے، اس کو کنارے کر دیں گے، صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ لائٹ لگی ہے، اس کا کام ہے روشنی دینا. یہ فیوز ہو جائے، یہ روشنی نہ دے تو اسے ہم ہٹا دیں گے کہ صاحب اس کا کوئی کام نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے میرے بندو، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری پیشانی اگر جھکے تو اللہ واحد وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکے. تم لو لگاؤ تو اس سے لگاؤ، تم ہاتھ پھیلاؤ تو اس کے آگے پھیلاؤ، تم دعائیں کرو تو اس سے آگے کرو، تم گڑگڑاؤ تو اس کے آگے گڑگڑاؤ، تم محبت کرو تو اس سے کرو، تمہارے دل میں خوف ہو تو اس کا ہو، تم جیو تو اس کے لیے جیو، تم مرو تو اس کے لیے مرو. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اس دنیا میں ہمیں پریکشا دے رہے، امتحان دے رہے، اور جیسے ہی ہماری سانس ٹوٹے گی ہمیں موت آئے گی، پریکشا ختم، اب رزلٹ ملے گا آخرت میں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. غور کیا آپ نے؟ اللہ امتحان کیا لینا چاہتا ہے؟ کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ کو اس سے مطلب نہیں کہ آپ کتنا عمل کرتے ہیں. 27 رجب کی تاریخ گزری، ہمارے کچھ بھائیوں نے ہزاری روزہ رکھا. سنا ہے آپ نے؟ ہزاری روزہ. ایک صاحب سے میں نے پوچھا بھیا یہ ہزاری روزہ کیا ہوتا ہے؟ بولے ایک روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے. میں نے کہا اس کی دلیل، اس کا ثبوت، اس کا پروف؟
بولے کہ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے، باپ دادا کرتے چلے آئے، آپ کو گروپ بھی چاہیے؟ کتنے ایسے کام ہیں جو ہمارے سماج میں ہوتے چلے آئے ہیں، باپ دادا کو ہم نے دیکھا ہم کرتے چلے آئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں صاحب بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ 100 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے رات میں، کان کھول کر کے سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ آپ کا عمل کتنا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کا عمل کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہاری پریکشا لینا چاہتا ہے، تم کیسا عمل کرتے ہو، کتنا بہترین عمل کرتے ہو، تم اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے بیٹھا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ رات کو 2 بجے تک موبائل پہ لگے رہنا، فضول قسم کے ویڈیو دیکھنا، غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کرنا، اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں میں لگانا، اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنا، یہ ہمارے نوجوان کا حال ہے میرے بھائی۔ یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اس جوانی کے بارے میں اللہ حساب لے گا ہم سے، اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، حتی یسأل عن 5، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی اپنی جگہ سے قیامت کے دن ٹس سے مس نہیں ہوگا، ہل نہیں سکتا۔ پہلا سوال ان عمری فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ 60 سال، 70 سال، 50 سال، 80 سال، جو بھی تجھے زندگی ملی تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تیری پوری زندگی کے اندر ایک ایسا دور بھی تھا جو جوانی کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، جو کچھ کرنے کا دور تھا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ کہیں ایسا تو نہیں شراب کے اڈوں پر گزارا، کہیں ایسا تو نہیں موبائل پر ویڈیو دیکھنے میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹائم پاس کرنے میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں آنکھوں کے زنا میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں اپنی جوانی کو تو نے برباد کر دیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ سود اور بیاج کے ذریعے کمایا یا چوری بے ایمانی کر کے کمایا؟ کہاں سے کمایا تو نے؟ اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، مال تو نے کہاں پہ خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا، جو شریعت کے بارے میں تو نے جانا، جو دین کے بارے میں تو نے جانا، اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ یہ 5 سوال سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ عبدالغفار صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، یہ مولانا حذیفہ صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، مولانا وقاص صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، اور آپ کے گاؤں کے ایک ان پڑھ اور گوار سے بھی پوچھا جائے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صاحب ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کہہ کے بچ جائیں گے کہ صاحب ہم تو کوئی عالم نہیں تھے، کوئی مولانا نہیں تھے، کوئی بڑے قابل نہیں تھے، ہم تو عام مسلمان تھے۔ ہر آدم کے بیٹے کو اس 5 سوال کا جواب دینا ہے۔ اب میرے نوجوان ساتھیوں ذرا اپنے گریبانوں میں ہم سب جھانکیں اور سوچیں ان 5 سوالوں کا جواب ہم کیا دیں گے؟ اور اس میں جو دوسرا سوال ہے کہ جوانی کو تو نے کہاں گزارا، ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے، نہیں کرتے تو کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث سنی ہوگی آپ نے، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ تک اس کو ایک نور اور روشنی عطا فرماتا ہے۔
سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ کچھ لوگ تھے اور یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے, بہت بڑے گھرانے کے لوگ تھے, پیسے والے گھر کے لوگ تھے. اور یہ اس دور میں جب ہر طرف شرک ہو رہا تھا, غیر اللہ کی جے جے کار ہو رہی تھی, اللہ کو چھوڑ کے لوگ اپنے بادشاہ کے آگے سر جھکاتے تھے. یہ کچھ لڑکے تھے, کچھ نوجوان لڑکے تھے, ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق بخشی, اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائیں گے, ہم ایک اللہ کے آگے سر جھکائیں گے. اور ان بیچاروں نے جب ان کو لگا کہ اب یہاں رہ کر کے ہم اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے, اپنے باپ کی حویلی چھوڑ کر, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, اپنے گاؤں کو چھوڑ کر یہ گفا میں ایک غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور غار میں جا کے سو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ 309 سال تک ان کو سلائے رکھتا ہے. 309 سال تک وہ سوئے رہتے, پھر بھی زندہ رہتے ہیں, صحیح سلامت رہتے. لمبا واقعہ ہے, میں پورا واقعہ آپ کو سنانا نہیں چاہتا. اس میں جو نوٹ کرنے والی بات یہ ہے, اللہ نے جب قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا تو اللہ نے کیا کہا, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. اے میرے بندو, اپنی قوم سے لوہا لینے والے, اپنی قوم کے آگے کھڑے ہو کر کے توحید کی آواز لگانے والے یہ چند نوجوان تھے. یہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. اور میرے نوجوان ساتھیوں, ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں اور سوچیں آج ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا صاحب اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. ہماری مسجدوں پر آج خطرے ہیں, ہماری مسجدوں پر آج دشمنوں کی غلط نگاہیں ہیں. ہم اللہ کے ماننے والے, ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا. کبھی اس سوال کا جواب اپنے قرآن میں جا کے تلاش کیا, اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, جب تم اللہ کے دین کی مدد کرتے رہو گے, جب تم اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے رہو گے, اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا, اللہ تمہیں مضبوطی عطا کرے گا, تمہارے قدم کو جما دے گا. کبھی غور کرو میرے نوجوان ساتھیوں, 24 گھنٹے میں کتنے منٹ اور کتنے گھنٹے ہم اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں. کتنا ٹائم ہم قرآن کو پڑھنے میں گزارتے ہیں, کتنا ٹائم ہم علماء سے علم حاصل کرنے میں گزارتے ہیں, کتنا ٹائم ہم نماز پڑھنے میں گزارتے ہیں. اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں کتنے نوجوان ایسے ہیں واللہ 24 گھنٹے میں ایک بار اس کی زبان سے اس کے رب کا نام نہیں نکلتا. ارے ایک کتا بھی جس کا مالک اس کو پالتا ہے, اپنے مالک کے پیچھے دم ہلا کے ٹہلتا ہے. ایک گھوڑا جس کا مالک اسے تھوڑا سا چنا اور تھوڑا سا جو کھلا دیتا ہے, وہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. ہم کتنے نمک حرام ہے میرے بھائی, ہم کتنے ناشکرے ہیں اس پروردگار کے, ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں. ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن کا مالک وہ, ہماری ایک ایک سانس کا مالک وہ, ہمیں آکسیجن دینے والا وہ, ہمیں صاف ستھرا پانی پلانے والا وہ, اس زمین کو ہمارے لیے رہنے کے قابل بنانے والا وہ, ہمارے جسم کو اتنا خوبصورت بنانے والا وہ, ہمارے بال بچوں کو صحت و تندرستی دینے والا وہ. دنیا کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اس مالک کا نام بھی ہم نہیں لیتے. صاحب ہم بڑے کاروباری لوگ ہیں, بڑے بزنس مین لوگ ہیں, دکان پر بیٹھے ہیں, اذان ہو رہی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہ مؤذن کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف. ہم دکان پر بیٹھے, ہمیں کامیابی نہیں چاہیے, ہمیں تو اپنے دکان میں پروفٹ کمانا ہے, ہمیں تو اپنی دکان پہ پیسے کمانا ہے.
میرے پیارے بھائیوں، یہ پیسے کل قیامت کے دن ہمارے لیے بربادی کا سبب بن جائیں گے اگر ہم نے نماز چھوڑ چھوڑ کے پیسے کمائے ہیں، ہم نے نمازوں کو برباد کر کر کے دکانوں کو چلایا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے حقیقی بندے وہ ہیں، میرے سچے بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں، ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، میرے مومن بندے تو قیامت کے دن کے بارے میں سوچ سوچ کے ڈرتے ہیں۔ ایسا کون سا کام ہے میرے بھائی جو نماز سے بڑا ہے؟ ایسی کون سی دکان ہے جو نماز سے بڑا ہے؟ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نماز کے ٹائم آپ دکان بند کر دیں گے، نماز کے ٹائم آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو روزی کم ملے گی، تو کان کھول کر کے سن لیجیے، اللہ قرآن میں اس کا بھی جواب دیتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے بندے اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنا اور خود بھی نماز کی پابندی کر، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اور اے میرے بندے کان کھول کر کے سن لے، ہم تو خود تجھے روزی دیتے، ہم تجھ سے روزی کا سوال نہیں کرتے۔ تو 10 منٹ 15 منٹ آ کر کے نماز پڑھ لے گا، تیری روزی روٹی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیرے کاروبار میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیری دکان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم تو خود تجھے روزی دیتے، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے۔ آج ہمارے نوجوان کے 24 گھنٹے میں اس کے ٹائم ٹیبل میں نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ وہ بیچارہ تو رات میں 2 بجے تک موبائل میں لگا تھا، وہ فجر کی نماز میں کیسے اٹھے گا؟ فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن آتا ہے اور لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ کس کو سنا رہا ہے؟ یہ لوگ، یہ سوئے نہیں ہے، یہ تو مردہ لوگ ہیں، مردوں کو کون سنا سکتا ہے؟ یہ سوئے ہوتے تو الصلاۃ خیر من النوم کو سن کر کے اٹھ جاتے، یہ سوئے ہوئے لوگ نہیں، یہ تو مردہ لوگ ہیں۔ اے مؤذن، اے اذان دینے والے، یہ فجر کی اذان کی آواز سن کر کے جو نہیں اٹھ رہا ہے، اس کے کان میں تو شیطان پیشاب کر چکا ہے، اس کا کان تو شیطان کا شوچالے بن چکا ہے، اس کا کان تو شیطان کا موترالے بن چکا ہے۔ جو شیطان کی گندگی اس کے جسم کے اوپر شیطان گندگی کر رہا ہے، وہ کیا فجر کی نماز میں اٹھے گا؟ وہ فجر کی نماز سے بھی محروم ہے۔ آج ہمارا نوجوان فجر کی نماز سے بھی دور ہے۔ جانتے ہو فجر کی نماز کے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، اس 2 رکعت سنت کی فضیلت پتہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی نماز کی جو 2 رکعت سنت ہے، فرض کا ثواب چھوڑ دو، فرض کا تو بہت بڑا ثواب ہے، جو اس کے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے، تمام چیزوں سے بڑھ کر کے وہ 2 رکعت سنت ہے۔ جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لیتا ہے، اس کو دنیا کی تمام دولت سے بڑی دولت مل گئی میرے پیارے بھائیوں۔ اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سرکشا کے کوچ میں، اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کی ڈکشنری میں نماز کے کوئی ٹائم نہیں۔ ہاں، نعرہ لگانے کے لیے تم آگے صاحب، سرکار کی آمد مرحبا، نبی کی محبت کے نام پہ نعرے لگوا لو، اس سے نبی کی محبت کے نام پر بڑی بڑی باتیں کروا لو اس سے۔ ارے جس نبی کی محبت کا تو نام لیتا ہے، کبھی جا کے پڑھ اس نبی کی زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت تھی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی، اللہ کے پیارے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کبھی نماز کا ٹائم ہو جاتا اور حضرت بلال کو اذان دینے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے نماز، جلدی سے اذان دے دے، جلدی سے نماز کھڑی ہو جائے اور جلدی سے محمد رسول اللہ کے دل کو سکون پہنچا دے۔ نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون ملا کرتا تھا میرے بھائیوں۔
یہ نماز تو وہ عبادت ہے. اللہ کے پیارے نبی جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، آپ کے انتقال کا ٹائم آیا، آپ کی وفات کا ٹائم آیا. آپ کی بیوی اماں عائشہ فرماتی ہیں، ہم سب کی پیاری ماں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی اپنے آخری ٹائم میں جب آپ کے منہ سے اچھے طریقے سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، صاف طریقے سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، اے لوگوں نماز کا خیال کرنا، اور اے لوگوں اپنے غلاموں کا، اپنے لوڈیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ نا انصافی مت کرنا. آج نوجوان بگڑ چکا ہے میرے بھائی. آج ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے. وہ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اسی لیے آپ دیکھیں جو جدھر حق آتا ہے ادھر حقنے لگتا ہے. کتنے نوجوانوں کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں کڑا پہنے ہوئے ہیں، دھاگا پہنے ہوئے، کلاوا پہنے ہوئے. پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب فیشن ہے. یہ فیشن نہیں ہے. یہ کڑا، یہ کلاوا، یہ دھاگا، یہ فیشن نہیں ہے. یہ کسی قوم کا کلچر ہے، یہ کسی قوم کی تہذیب ہے. اور اگر آپ وہ دھاگا یہ سوچ کر کے پہنتے ہیں کہ یہ دھاگا پہننے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو پریشانی نہیں آئے گی، آپ کو بیماری نہیں آئے گی، تو آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ اللہ کے کو چھوڑ کر کے آپ نے دھاگے کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ دھاگا بندھا ہے تو ہمیں مصیبت نہیں آئے گی، دھاگا اتر جائے گا تو مصیبت آ جائے گی. نہیں میرے بھائی، آج ہمارا نوجوان اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اس کی توحید کو پہچانتا ہی نہیں. ارے اللہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. ارے اللہ کی شان تو یہ اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اور سارے زمین و آسمان کو اللہ چلا رہا ہے. وہ کبھی تھکتا نہیں ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے. وہ نہ تھکتا ہے نہ آرام کرتا ہے، نہ اس کو کبھی کوئی پریشانی آتی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اللہ کی شان تو ایسی ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ صمد ہے، وہ ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا مل کر کے اس کی نافرمانی کرے، اس کی بڑائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، اور سب اس کے فرما بردار بن جائے، اس کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، وہ تو صمد ہے، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک نیوز آئی تھی، لکھنؤ سے 350 مسلمانوں کا قافلہ ایودھیا جاتا ہے، اور وہاں جا کر کے ایک عبادت خانے میں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ایک عبادت خانے میں جا کر کے ان کے جو معبود ہیں ان کے آگے جا کے جو ہے وہ ان کا درشن کرتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے. 350 مسلمانوں کا قافلہ، اور میڈیا میں ان کی بڑی تعریف ہوتی ہے کہ صاحب یہ مسلمان ہے. مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ توحید کس چیز کا نام ہے. مسلمان کو معلوم ہی نہیں توحید کس چڑیا کا نام ہے اور شرک کس چڑیا کا نام ہے. مسلمان ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے. ہم کسی کا عزت اور احترام کے لائق جتنی شخصیات ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. عبادت ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کر سکتے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور اللہ کیا شرک کی معافی نہیں ہے میرے بھائی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کر رہا ہے آج کا مسلمان. آپ چلے جائے پورے ہندوستان میں کتنے اولیاء اللہ کے مزار اور ان کی قبریں ہیں،
اور آپ جا کے دیکھ لیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرد و عورت وہاں جا کے سر جھکا رہے ہیں، وہاں ان کو بگڑی بنانے والا مان رہے ہیں، ان کو مشکل کشا مان رہے ہیں. کیا یہ شرک نہیں ہے میرے بھائی؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. جو کام غیر مسلم کر رہا ہے اپنے معبودوں کے ساتھ، وہی کام مسلمان اپنے ولیوں کے ساتھ کرے، اپنے بزرگوں کے ساتھ کرے تو وہ جائز ہو جائے گا. نہیں میرے بھائیو، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا. اللہ کی توحید میں شرک کرنے والا قیامت کے دن پچھتائے گا میرے پیارے بھائیو. اللہ نے فرمایا سورہ فاطر کے اندر، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو معمولی سا چھلکا ہوتا ہے، جو جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے. شرک کرنے والا اللہ کا اپمان کرتا ہے، اللہ کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کی انسلٹ کرتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اپنے دامن کو شرک سے بچاؤ. ہمارے نوجوان آج آپ دیکھ لیں مسلک کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے. مسلک کی دکانیں کھلی ہیں اور ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک سے بحث کر رہا ہے. صرف بحث نہیں کر رہا ہے، ابھی تو ویڈیو آیا، ایک مسلک کے مسلمان کو دوسرے مسلک کے مسلمانوں نے پکڑا، کہا کہ چل نعرہ لگا ہمارا والا، چل ہمارے بزرگوں کی تعریف کر، فلاں فلاں کو کافر بول. جس طریقے سے موب لنچنگ کے واقعات ہوئے اور بعض غیر مسلموں نے مسلمانوں کو پکڑ کے نعرے لگوائے، آج مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو پکڑ کے نعرہ لگوا رہے ہیں. یہ حالت ہے ہماری. یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس راستے کو چھوڑا ہے میرے بھائی، ہم نے اس ہائی وے کو چھوڑا ہے جس ہائی وے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا تھا. نبی کا جو راستہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نبی نے جو ہائی وے ہم کو دیا ہے، جو شاہراہ ہم کو دیا ہے، وہ بالکل کلیئر ہے، 24 گھنٹے اس پر روشنی ہے. نبی کے بتائے ہوئے راستے پر کبھی اندھیرا نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انی قد ترکتکم علی البیضاء، میں تم کو بالکل واضح راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا، وہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے. نبی کے راستے سے ہٹیں گے ہم بھٹک جائیں گے میرے بھائی. سب کا احترام کرو، سارے ائمہ کا احترام، سارے صحابہ کا احترام، سارے بزرگوں کا احترام. مگر دین کے اندر اگر کوئی ایسی ذات ہے جس کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اگر ایسی کوئی ذات ہے جس کی ہر بات کو لیا جائے گا، جس کے ہر فرمان کو لیا جائے گا، جس کے حکم کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اگر ایسی کوئی ذات ہے تو وہ ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہی سبق دیا ہے تمام صحابہ کرام نے، یہی سبق دیا ہے تمام ائمہ کرام نے. کیا امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا؟ کیا امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو بحث نہ کرو، مان لو کہ ابو حنیفہ کا مذہب وہی ہے جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. کیا امام مالک نے نہیں کہا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر،
ہر ایک کی بات کو لیا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، مگر اس قبر والے کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ بیان کر رہے تھے، دین کا کوئی مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ جب آپ نے مسئلہ بیان کر دیا، نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دی، تو سامنے والے نے کہا کہ امام صاحب حدیث تو آپ نے پڑھ کے سنا دی، اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا اوپینین کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں۔ امام شافعی غصے سے لال ہو گئے، کہا کہ کیا میں تجھے کوئی مشرک نظر آتا ہوں، کیا میں تجھے کوئی کافر نظر آتا ہوں، کیا تو میرے گلے میں جنیو دیکھ رہا ہے، میں تجھے کوئی غیر مسلم نظر آ رہا ہوں؟ ارے زمین پھٹ پڑے، آسمان شق ہو جائے جس دن نبی کی حدیث کے آنے کے بعد محمد بن ادریس شافعی اپنی رائے پیش کرے اور اپنی بات پیش کرے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ائمہ نے یہی دعوت دی تھی، اور اللہ کی قسم اسی دعوت کے ہم قائل ہیں، اور اس دعوت سے ایک انچ بھی ہم آگے اور پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ واللہ جو ائمہ کی توہین کرے، جو ائمہ کو برا بھلا کہے، جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط زبان استعمال کرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ناطہ نہیں۔ ہم تمام صحابہ کرام اور تمام ائمہ دین کا جو احترام ہے وہ کرتے ہیں، مگر معصوم اگر کسی کو مانتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اختلاف دور ہو جائے گا میرے بھائی۔ آ جاؤ، یہ دین کی سپریم کورٹ ہے، یہ محمد رسول اللہ کی عدالت ہے، یہ دین کی سپریم کورٹ ہے۔ اس کورٹ اور اس عدالت کے فیصلے کو تسلیم کر لو، سارے جھگڑے مٹ جائیں گے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں اے نبی آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد اس کو تسلیم نہ کر لیں، اس میں کوئی اگر مگر نہ کریں، اس میں کوئی چوچرا نہ کریں۔ آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ کیا اختلاف صحابہ کے دور میں نہیں ہوا؟ بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوا، مگر صحابہ تعصب کے قائل نہیں تھے، صحابہ اپنی بات پر ڈٹے نہیں رہتے تھے، بل جب دلیل ان کے سامنے آتی تھی فوراً تسلیم کر لیتے تھے۔ حضرت علی کو دیکھو، حضرت علی کے دور میں کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رب ہے ہمارے، ان کو اللہ اور رب کا درجہ دے دیا۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ یہ سب مرتد ہو گئے، دین سے خارج ہو گئے۔ حضرت علی نے ان کو جلانے کا حکم دے دیا، کہا کہ یہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، کہا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ جب یہ خبر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک پہنچی، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے علی، آپ کا یہ فیصلہ تو صحیح تھا کہ وہ مرتد ہو گئے، ان کو قتل کروا دیا جائے، یہ فیصلہ تو آپ کا صحیح تھا، مگر جلانے کا حق آپ کو نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب صرف آگ کا رب دے سکتا ہے، دنیا میں کسی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ سزائے موت بھی دی جائے گی تو جلا کے نہیں دی جائے گی، اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا۔ حضرت علی نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، کہا کہ بات آپ نے صحیح کہی، مجھے جلانے کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، دین اطاعت رب اور اطاعت رسول کا نام ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دین اس کا نام ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں، آؤ اس منہج پر آ جاؤ اور اس طریقے پر آ جاؤ، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا، ان کی زندگی میں آخرت کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ دنیا کی زندگی کتنے دن کام آنے والی ہے، یہ جوانی کتنے دن رہنے والی ہے، یہ دنیا تو بے وفا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو اپنی دولت کے بل پہ اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے، بڑی دولت تھی قارون کے پاس، ساری دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ کوئی حکومت کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے اس کی حکومت ہمیشہ اس کے کام آئے گی، بہت بڑی حکومت تھی فرعون کی، ساری حکومتوں کے باوجود دریا میں ڈوب کر کے مر گیا۔ بڑی طاقتور قوم تھی قوم عاد،
جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو سڑے ہوئے کھجور کے تنے کی طرح ان کے سر اور دھڑ الگ ہو گئے اور اللہ کا ایسا عذاب آیا سفید ہستی سے وہ مٹ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا سے آگے بھی ایک زندگی ہے، آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، آخرت کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ کی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ، تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی زندگی گزارتا ہے، جیسے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ ابھی بنارس میں ایک جگہ پڑتی ہے لوہتا، ہمارے ایک دوست وہاں رہتے ہیں، ان کا 18 مہینے کا بچہ، بہت ہی پیارا بچہ، بڑا ہی خوبصورت بچہ، ان کے ہاں مکان کی چھت پہ ڈھلائی کا کام چل رہا تھا۔ بچہ کھیلتے کھیلتے چھت پر پہنچا اور چھت سے سیدھے گھر کے آنگن میں گرا۔ بچہ سیریس ہو گیا۔ بنارس میں BHU میں جو ٹراما سینٹر ہے، بہت بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں لے کے جایا گیا، جان نہیں بچ پائی اور آج صبح بچے کا انتقال ہو گیا۔ ظہر کے بعد بچے کی مٹی پڑی۔ میں تو جنازے میں نہیں جا پایا، بچے کے باپ کو میں نے فون کیا تو رو رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ 2 سال کا معصوم بچہ جو کل تک ماں باپ کے ساتھ کھیل رہا تھا، ماں باپ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، چند منٹوں میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے میرے بھائی۔ کتنے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کل تک بالکل صحت مند تھے، اچانک کوئی بڑی بیماری اور خطرناک بیماری آئی، ہاسپٹل پہنچے، مہینہ 2 مہینہ ہاسپٹل پہ رہے، بستر پہ رہے اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم نہیں جانتے کب کون سی بیماری آ جائے، کب موت کا کون سا بہانہ آ جائے۔ اس لیے اس زندگی کو پرماننٹ مت سمجھو میرے بھائی، اس زندگی پر بھروسہ مت کرو۔ زندگی کی ہر شام کو آخری شام سمجھ کے گزارو، ہر صبح کو آخری صبح سمجھ کے گزارو۔ سوچو، یہ جو کانوں میں ہیڈ فون لگا کے گانے سن رہے ہو، یہ جو موبائل پر گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہو، یہ جو موبائل پر حرام چیزیں دیکھ رہے ہو، اللہ نہ کرے اسی حالت میں اگر موت آ گئی، کل اللہ کو کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یحشر العبد علی ما مات علی، بندہ جب مرتا ہے، جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو موبائل دیکھتے ہوئے مرا ہوگا، جو گندے ویڈیوز دیکھتے ہوئے مرا ہوگا، جو شراب کے نشے میں مرا ہوگا، جو زناکاری اور بدکاری کرتے ہوئے مرا ہوگا، جس حال میں بندہ مرا ہوگا کل اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، ایک قبر کے اندر کی بھی زندگی ہے۔ دنیا میں اندھیرا ہو جائے، جنگل میں آپ جا رہے ہیں، یہاں سے آپ سلطان پور کے راستے پہ، بدلہ پور کے راستے پہ جا رہے ہیں اور راستے میں لائٹ وائٹ نہیں ہے، اچانک آپ کی گاڑی کی لائٹ بند ہو جائے، آپ سوچیے اندھیرے میں آپ کو کیسا لگے گا۔ آپ اپنے کمرے میں لیٹے، اچانک لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ 2 منٹ کے لیے ڈر جاتے ہیں۔ قبر میں کون آپ کو روشنی لا کے دیکھا؟ قبر کی گرمی میں کون آپ کو ٹھنڈک کا احساس لا کے دیکھا؟ قبر میں جب کیڑے مکوڑے آپ کو کاٹیں گے، کون سی چیزیں آپ کو بچائیں گی؟ جب منکر نکیر آپ سے پوچھیں گے، سوال پوچھیں گے، کون آپ کے دل میں جواب لائے گا؟ میرے بھائیوں، آپ کا ایمان اور آپ کا نیک عمل آپ کی قبر میں کام آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا سب سے عقل مند کون ہے، سب سے بدھیمان کون ہے، سب سے ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا لما بعده، سب سے زیادہ جو موت کو یاد رکھتا ہے اور جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے وہ سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کو ابدی مت سمجھو، آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ کے پیارے نبی کو دیکھو، آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی سے آپ اٹھے،
آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے پیارے نبی کو دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر، آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان پڑے۔ صحابہ تڑپ اٹھے اور کہا اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها۔ اے میرے صحابہ، میں تو دنیا میں اس پردیسی کی طرح ہوں، اس مسافر کی طرح ہوں جو ریگستان میں سفر کر رہا ہے اور دھوپ لگ رہی ہے اور اچانک ایک پیڑ کے نیچے وہ آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر وہ پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، پھر وہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ، یہ دنیا میرے لیے وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے۔ دنیا منزل نہیں ہے میرے بھائی، منزل آخرت ہے، منزل جنت ہے۔ جنت کو اپنی منزل بناؤ، جنت کو اپنے ٹارگٹ بناؤ۔ مجھے موضوع دیا گیا اصلاح معاشرہ، اور اصلاح معاشرہ میں جیسا کہ میں نے کہا کہ نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہے۔ نوجوانوں کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں، میں نے ایک ایک کر کے ان کو بیان کی۔ اس میں ایک بہت بڑی برائی جو دھیرے دھیرے ہمارے سماج میں پھیلی، نشے کی برائی۔ ہمارے بہت سارے نوجوان نشے کا استعمال کر رہے ہیں، اور نشہ چاہے وہ بیڑی اور سگریٹ اور تمباکو کی شکل میں ہو، چاہے وہ شراب اور ڈرگس کی شکل میں ہو، نشہ بہرحال نشہ ہے۔ اور یہ شراب اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شراب کو حرام کیا، اللہ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، اللہ نے شراب کو شرک کے ساتھ ذکر کیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو پاسے کے تیر ڈالے جاتے ہیں، اور یہ غیر اللہ کے تمام آستانے جن پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ نے سب کو ایک ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا رجس من عمل الشیطان۔ یہ ساری کی ساری چیزیں گندی ہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوا، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے نشے میں دھت ہو جاؤ، تم جوا کے چکر میں پڑ جاؤ اور تم لوگوں سے دشمنی کرنے لگو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے نشے میں گرفتار ہو جاؤ اور نماز سے دور ہو جاؤ، تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ۔ شراب کے اتنے سارے نقصانات ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے جو شرابی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے یہ وعدہ کر لیتا ہے جو دنیا میں شراب پیے گا، اللہ قیامت کے دن اسے جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلائے گا۔ اور جو ایک مرتبہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس میں آپ کے مال کی بھی بربادی ہے، آپ کے شریر کی بھی بربادی ہے۔ اور یہ شراب ایک ایسی گندی چیز ہے، جب انسان شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، وہ اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بیٹی میں بھی فرق نہیں کر پاتا ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے شرابی شراب پی کے آتا ہے، کبھی کسی نالی میں پڑا ہوا ہے، کبھی کسی گٹر میں پڑا ہوا ہے، وہ زبان سے گندی گندی باتیں کرتا ہے، اس کے بچے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کی بیوی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ ایسی گندی چیز سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے نوجوان ساتھیوں۔ اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے، اسلام کا ماننے والا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ شراب بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، شراب پینے والا اپنے آپ کو دھیرے دھیرے اسلام سے دور کر لیتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اسی طریقے سے ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے نوجوانوں میں پھیل رہی ہے، زنا کاری اور بدکاری۔ ابھی 14 فروری کی تاریخ گزری، ویلنٹائن ڈے جن کو کہا جاتا ہے، اور جس دن بہت سارے لوگ ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں، پارکوں میں ایک دوسرے کو گلاب کا پھول پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہیں بڑا اچھا جملہ پڑھا، میں نے کہا محبت ایک دن گلاب کا پھول دینے سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی کسی کو ایک دن گلاب کا پھول دے دے، یہ محبت نہیں ہے۔ ارے محبت تو وہ کرتا ہے جو ڈیلی اپنی بیوی کو کبھی دھنیا لا کے دے رہا ہے، کبھی پودینہ لا کے دے رہا ہے، کبھی مسالہ لا کے دے رہا ہے، کبھی گیہوں لا کے دے رہا ہے۔ بیچارہ وہ تو سال کے 360 دن خدمت کر رہا ہے۔ محبت تو اس کا نام ہے میرے بھائی، محبت عیاشی کا نام نہیں ہے۔
محبت ہوس کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، محبت ذمہ داری کا نام ہے۔ اور اسی لیے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، شرعی طریقے سے نکاح کرو اور اپنی بیوی سے محبت کرو، ان حرام محبتوں کے چکر سے نکلو۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، خبردار سوشل میڈیا کے جھانسے میں نہ آنا، فیس بک اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر کوئی محبت کا اقرار کرے اس کے جھانسے میں نہ آنا۔ یہ محبت کا اقرار کرنے والے تمہاری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، تمہاری آبرو کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ اے مسلمان عورت، تو دنیا کی بڑی پاک چیز ہے، بڑی بلند چیز ہے، تیرا کردار بڑا اونچا ہے، اپنے کردار کو گندا نہ ہونے دینا، اپنے کردار کی حفاظت کرنا۔ تیری محبت کا حقدار وہ ہے جو نکاح کر کے ہزاروں کی بھیڑ میں کہتا ہے ہاں میں نے قبول کیا، جو تجھے اپنے نکاح میں قبول کرتا ہے، تیری ذمہ داری کو اپنے سر پہ قبول کرتا ہے، وہ تیری محبت کا حقدار ہے۔ یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے یہ محبت کا اقرار کرنے والوں کے چکر میں کبھی مت پڑنا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنی ذمہ داری کو پہچانو۔ عورت کا ہر روپ اسلام نے بڑی اس کو عزت دی ہے۔ عورت جب بیوی بن کے آتی ہے، اسلام کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، عورت گھر میں سکون لاتی ہے، شوہر کے دل کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ عورت جب بیوی بن کے آتی ہے، قرآن کہتا ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، شوہر بیوی کے لیے لباس ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہو جاتی ہے۔ لباس کیوں کہا؟ لباس ہمیں سجاتا ہے، سنوارتا ہے، لباس ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے، لباس ہمیں موسم کے نقصان سے بچاتا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کو زمانے کے فتنوں سے بچاتی ہے۔ جب اس بے حیائی کے دور میں شوہر مارکیٹ میں جاتا ہے، شوہر بازار میں جاتا ہے اور بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، اور جب وہ گھر آتا ہے اور محبت کرنے والی بیوی اس کو ملتی ہے، تو یہ سارے فتنے اس کے لیے ہوا ہو جاتے ہیں اور ان سارے فتنوں سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک عورت جب بیوی بنتی ہے، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہی عورت جب ماں بنتی ہے، اللہ اس کا مقام کا کیا کہنا، ایک ماں کے مقام کا کیا کہنا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، اولاد کی جنت ہے اس ماں کے قدموں کے نیچے۔ ماں کی خدمت کیے بغیر، ماں کو خوش کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، مگر ماں بھی کیسی ماں ہو جو ماں خود پردہ نہ کرے، جس ماں کے سر پہ دوپٹہ نہ رہتا ہو، جس ماں کے گریبان پہ دوپٹہ نہ رہتا ہو، جس ماں کو تمیز نہ ہو کہ میرے کپڑے کیسے پہنے ہیں، میرے شریر کو کون کون دیکھ رہا ہے، میرے چہرے کو کون کون دیکھ رہا ہے۔ جو ماں خود بے حیا ہوگی، اس کے کوکھ سے پیدا ہونے والی بچیاں بھی بے حیا ہوں گی۔ ماں کے دودھ کا بچے پر اثر پڑتا ہے۔ جب ماں نیک ہوتی ہے، ماں دیندار ہوتی ہے، اور وہ ماں جب اپنے بچے کو اپنا خون جگر پلاتی ہے، اپنے بچے کو پالتی اور پوستی ہے، تو ماں کا تقوی، ماں کی دینداری، ماں کی پاک دامنی بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ میرے بھائی، ماں کا اثر پڑتا ہے بچوں کی اخلاق پر۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا، جب رشتہ دیکھنے جایا کرو تو اپنے گھر کی بہو جب دیکھنے جاؤ، اپنے بچوں کے لیے جب بیوی دیکھنے جاؤ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آؤ، فاظفر بذات الدین، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر عورتیں ٹھان لیں کہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے، ہمیں رسم و رواج کو توڑنا ہے، ہمیں سماج میں ہونے والے ہر گندے کام کو ختم کرنا ہے، بہت ساری برائیاں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ عورت کو معمولی مت سمجھنا، عورت کو معمولی مت سمجھنا۔ ارے عورت تو وہ چیز ہے جو اپنے آنسو کے ذریعے بڑے بڑے پتھر دلوں کو موم کر سکتی ہے۔ فرعون جیسا ظالم انسان جو بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی کی گود میں آئے، اور فرعون کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل مت کرواؤ، اس بچے کو قتل مت کرواؤ، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور آگے چل کر کے یہ ہمارے کام آئے۔ تو فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، کسی کی بات نہیں سنتا تھا، مگر اپنی بیوی کے آگے وہ بیچارہ بھی سرنڈر ہو گیا اور کہے تم کہتی ہو محترمہ تو چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، اور فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ تو عورت فرعون جیسے پتھر دل کو بھی موم کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ اس نے میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے اس ہنر کو پہچانو، اپنی عصمت کی حفاظت کرو، اپنے پردے کی حفاظت کرو، اپنے گھر میں محرم غیر محرم کا فرق رکھو، دیور سے بھابی،
ایک لمٹ بنا کے رکھے، ایک لمٹ بنا کے رکھے. ہمارے یہاں بعض گھروں میں دیور بھابھی میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بے تکلفی ہو رہی ہے، ہنسی مذاق میں دیور بھابھی کو چھو بھی لیتا ہے. حرام ہے یہ تمام چیزیں. اپنی لمٹ کو پہچانو. بھابھی کو کوئی اگر کہتا ہے کہ صاحب بھابھی ماں کے برابر ہے، ماں کے برابر کہہ دینے سے بھابھی ماں نہیں ہو جاتی. بھابھی بھابھی ہے، دیور دیور ہے. دیور اور بھابھی کے بیچ میں پردہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کچھ گھروں میں دیکھا جاتا ہے سالی آتی ہے تو شوہر بیچارہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے، ایک دم خوش ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب سالی آدھی گھر والی، سالی کو بٹھا بٹھا کے بائک پر پورے مارکیٹ کی سیر کرا رہا ہے. خبردار، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. آپ کی سالی آپ کے لیے غیر محرم ہے. ہمارے گھر میں محرم غیر محرم کا فرق ہونا چاہیے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں، دیور ہے، جیٹھ ہے اور شوہر کے کزن ہو گئے، ان کو عورت کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحم الموت، یہ رشتے اس عورت کے لیے موت ہے. یہ وہ رشتے ہیں اس میں اگر لاپرواہی کرے گی تو زناکاری اور بدکاری تک پہنچ جائے گی اور پھر اس کے بعد موت کا راستہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں یہ تمیز پیدا کرو. مسلمان کے گھر میں پردہ ہونا چاہیے. مسلمان کے گھر میں محرم غیر محرم کی تمیز ہونی چاہیے. مسلمان کے گھر میں نماز کا ماحول ہونا چاہیے. جب ماں نمازی ہوگی، بچے کو فخر سے کہہ سکتی ہے چل نماز کا ٹائم ہو گیا. اپنی بیٹی سے کہہ سکتی ہے چل نماز پڑھ. جب ماں خود پردے دار ہوگی تو جب جوان بیٹی ہوگی تو اسے کہے گی کہ دیکھ میں پردہ کرتی ہوں تو بھی پردہ کر. آج تو الٹا معاملہ ہے. آج تو 60 سال والی 70 سال والی وہ بیچاری پورے پردے میں اور پورے نقاب میں چلتی ہے اور 20 سال کی جوان لڑکی وہ بے پردہ چلتی ہے. جس کو زیادہ پردے کی ضرورت ہے وہ بے پردہ چل رہی ہے، اور جو عمر کے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئی ہے وہ سر سے پیر تک پردے میں چل رہی ہے. تو میری ماں اور بہنوں، آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. میں اپنی ماں بہنوں کو ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت 4 کام کر لے جنت میں چلی جائے گی. میری ماں اور بہنوں نوٹ کر لو، 5واں کوئی کام آپ کو نہیں کرنا ہے. یہ 4 کام صحیح طریقے سے کر لو، جنت میں چلی جاؤ گی. اور صرف جنت میں نہیں جاؤ گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. جنت کے سارے گیٹ کھول دے گا اللہ تعالیٰ کہ چلی جاؤ جس گیٹ سے تمہیں جانا ہے. کون سا 4 کام کرنا ہے؟ اذا صلت المرأة خمسها، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرنا ہے. وصامت شہرها، رمضان کا روزہ پابندی سے رکھنا ہے. رمضان قریب آ رہا ہے. ہمارے ہاں جب کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے نا تو ہم ہفتوں سے تیاری کرتے ہیں اس کی. رمضان برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی. رمضان وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس ایک رات میں ہم نے قرآن پڑھ لیا، اس ایک رات میں تراویح پڑھ لی، تہجد پڑھ لیا، اس ایک رات میں اللہ سے دعا کر لی، تو ہمیں 84 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا. یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے سچے دل سے روزہ رکھ لیا اور رات میں قیام اللیل کر لیا، نبی اکرم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. ہم خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے. میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں اپنی قسمت بدلنے کا ایک اور موقع دیا ہے، اپنے آپ کو بخشوانے کا ایک اور موقع دیا ہے. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اگر رمضان آپ کو مل رہا ہے، اس مہمان کی قدر کرنا، رمضان کو عام مہینوں کی طرح نہ گزارنا، رمضان کے حقوق کو ادا کرنا، رمضان میں تراویح کی نماز پابندی سے پڑھنا، رمضان میں قرآن کی تلاوت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کرنا، رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ صدقہ خیرات کرنا، عام دنوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو گناہوں سے زیادہ بچانا. یہ رمضان کا حق ہے میرے بھائی. ایک بہترین مہمان آ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اور تیسرا کام کیا کر لے؟ وہ اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. یہ بھی یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، شادی کے بعد ایک عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے اپنے شوہر کی اس کو اطاعت کرنا پڑے گا. شوہر کی بات نہ مانے، منمانی کرے
خوب تقریر سنے، رات بھر دن بھر یوٹیوب پر مولانا لوگوں کی تقریر سنتی رہے، رات بھر تہجد پڑھتی رہے، اگر شوہر کو خوش نہیں کرتی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، شوہر کے جذبات کا احترام نہیں کرتی ہے، وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی ہے۔ اس کے جنت میں جانے کے لیے اپنے شوہر کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور چوتھی چیز وہ احسنت فرجہا، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کو بچا کے رکھے، کوئی غلط کام نہ کرے۔ یہ 4 کام اگر عورت کر لے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، طبیعت بہت اچھی نہیں ہے، پچھلے 1 ہفتے سے میں بخار زکام میں مبتلا ہوں، لیکن چونکہ وعدہ تھا، پروگرام کی پہلے سے تیاریاں تھیں، اور ہمارے جن بھائیوں نے آج کے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے ان کے جذبات کا احترام بھی ضروری تھا۔ یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے اور اپنے اندر پائی جانے والی برائیوں کو ہم دور کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری ماں بہنوں کو خاص طور سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وہ نوجوان جو کسی بھی برائی میں مبتلا ہیں، چاہے وہ نشے کی برائی ہو، چاہے وہ بدکاری کا راستہ ہو، چاہے وہ نماز سے دور ہوں، چاہے وہ دین سے دور ہوں، اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو صحیح راستے پہ لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمیں سے بے نمازی ہیں اللہ ان کو نماز کا پابند بنا دے، جو نمازی ہیں اللہ ان کی نماز کو میں خوشی اور خضوع پیدا فرما دے، ان کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی، نبی کے صحابہ کی، نبی کے اہل بیت کی صحیح اور سچی محبت پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، رب العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت کرے، ہمارے علماء کی حفاظت کرے، ہمارے دین کے مراکز کی حفاظت کرے۔ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر جینے کی اور عقیدہ توحید پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔